خداوند آپ کی ساتھ ہو۔ انجیل جلیل مقدس متی کے مطابق اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل۔ اے مسیح تیری ستائش۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، ایک سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا کہ ہماری وہ کون سی عید ہے، کون سی عید کی عبادت ہے جس میں نمک استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موم بتی جو الطار کے سامنے رکھی جاتی ہے یا الطار کے اوپر، یہ علامت ہے یسوع المسیح کہ دنیا کا وہ نور ہے اور خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمک جو ہے، جس کا آج کی پاک انجیل میں ہم نے ذکر سنا ہے، ایک عبادت ہے۔ وہ کون سی عید ہے، عبادت ہے جس میں نمک استعمال کیا جاتا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ادھر کاپی کروائی گئی ہے، کسی نے بتایا، ادھر سے نہیں جواب سنیں گے، ادھر سے سنیں گے۔ وہ ایک بیٹی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے پیچھے، جس نے ہاں جی کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ کون سی؟ روزوں کی؟ ابھی نہیں، ادھر سے بولے نہ کوئی، جس کو موقع دیں گے وہ جواب دے گا۔ بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جائے۔ یہ بیٹا اس کا جواب سنتے ہیں، بیٹھ جائے۔ شاباش۔ اور کوئی تو بھائیوں میں سے کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی عید ہے جس کی عبادت میں نمک استعمال ہوتا ہے؟ ایسٹر کی، اس بہن کے لیے زوردار تعلیم۔ ایسٹر کی شب بیداری کی عبادت میں نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سی عبادت میں؟ شب بیداری کی عبادت میں، جب بپتسمے کے وعدوں کی تجدید کی جاتی ہے اور پاشکے شمع کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اس دوران جو کرسمہ کا تیل اور نمک اس پانی میں ملایا جاتا ہے، جو بعد میں بپتسمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بپتسمے میں یہ دونوں علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی پاشکے شمع وہ دکھا کر بپتسمہ حاصل کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاشکے شمع، کہ مسیح کے نور سے منور ہو۔ اور نمک جو ہے رومی کلیسیا کی جو لتوریا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک تھوڑا سا زبان پر رکھا جاتا ہے اور یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ حکمت کے نمک کو حاصل کرو، receive the salt of wisdom، حکمت کا نمک حاصل کیجئے، وصول کیجئے۔ یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں علامتیں، نمک اور نور، دونوں دیکھیں نون کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان میں تو لائٹ اینڈ سالٹ ایل اور ایس استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں دونوں الفاظ نون کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، نمک اور نور۔ اور یسوع مسیح کا سارا زور جو ہے وہ لفظ تم پر ہے۔ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ بشپ رابرٹ بیرن اپنے پیغام میں اور ان آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں
کہ لفظ تم پر زور دیا گیا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ اور وہ کون ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں یا زمین کا نمک ہوں؟ وہ جو یسوع کا شاگرد ہے، اور یسوع کا وہ شاگرد جو مبارکبادیوں پر عمل کرتا ہے، وہ زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہے جو مبارکبادیوں پر عمل کرتا ہے۔ یعنی جو صلح کروانے والا ہے وہ دنیا کا نور ہے، وہ زمین کا نمک ہے۔ جس کا دل پاک ہے، مبارکبادیوں کے مطابق جس کا دل پاک ہے، جو حلیم ہے، فروتن ہے، وہ دوسروں کے لیے نمک اور نور کی مثال ہے۔ جو امن قائم کرنے والا ہے، جو ایمان برقرار رکھنے والا ہے، وہ دنیا کا نور اور نمک ہے۔ اس لیے مجھ سے یہ کہ جو مبارکبادیوں پر عمل کرتا ہے وہ دنیا کا نور اور زمین کا نمک ہے۔ سال 2002 میں جو ورلڈ یوتھ ڈے ہوا تھا، یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ٹورنٹو میں ہوا تھا، کینیڈا میں۔ کہاں پہ ہوا تھا؟ سال 2002 کا ورلڈ یوتھ ڈے کہاں ہوا تھا؟ ٹورنٹو میں۔ کہاں پہ؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ آپ تو ناشتہ بھی کر کے آئے ہیں تو پھر بھی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں جی، سال 2002 کا ورلڈ یوتھ ڈے کہاں ہوا تھا؟ ٹورنٹو میں، کینیڈا میں۔ کہاں ہوا تھا؟ کینیڈا میں۔ کہاں ہوا تھا؟ کینیڈا میں ہوا تھا۔ اور اس کا موضوع کیا تھا؟ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ یہ موضوع تھا، اور ساری دنیا سے نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، ساری دنیا سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، رشیا سے، امریکہ سے، کینیڈا میں ٹورنٹو میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اور جب پوپ جان پال دوم نے، اب وہ مقدس ہے، مقدس جان پال دوم نے نوجوانوں سے خطاب شروع کیا تو انہوں نے اس پہاڑی واز کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مبارکبادیاں ہیں یہ مسیحیت کا میگنا کارتا ہے۔ میگنا کارتا یعنی گریٹ چارٹر، ایک بہت بڑا حکم، بہت بڑی قرارداد، بہت بڑا مشن۔ یہ مبارکبادیوں کے بارے میں انہوں نے پہلی بات جو کہی، انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ مختلف علاقوں سے، دور و نزدیک سے یسوع کا کلام سننے کے لیے آئے تھے، ایسے ہی ساری دنیا سے انہوں نے کہا کہ نوجوان آج یہاں کینیڈا میں جمع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے، جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، سن رہے تھے کلام، جو ان کے لیے الفاظ دہرائے تھے۔ پوپ جان پال دوم نے کہا کہ میں تم نوجوانوں کو وہ کلام سنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ ساری دنیا سے آئے ہوئے نوجوان، آج ہم غور کریں گے کہ انہوں نے کیا تفسیر پیش کی۔ آج کی جو پاک انجیل ہے، اس میں خدا یسوع مسیح نے ایک چیلنج بھی پیش کیا ہے۔ چیلنج پیش کیا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے، پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یہ ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم اس پر بھی بیان کریں گے کہ یہ چیلنج ہمیں اس صدی میں کیا دعوت دیتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ہم کیسے ایک دوسرے کے لیے نمک اور نور کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لفظ نمک جو ہے پرانے عہد نامے میں کہاں کہاں استعمال ہوا، اس پہ غور۔ دوسرا ملوک دوسرے باب کی 19 سے 22ویں آیت میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، جب لوگ الیسا نبی کے پاس آئے کیونکہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو موقع ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، چشمہ بھی ہے، لیکن وہ پانی خراب ہے، اور وہ جا کر الیسا نبی کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ پانی تو ہے لیکن یہاں کا پانی خراب ہے، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ تم ایک بول لے کر آؤ اور نمک لے کر آؤ، اور وہ اس بول میں نمک ڈال کے پانی ملا کر
اس چشمے کے پانی میں ملا دیتا ہے اور خداوند سے دعا کرتا ہے، اور وہ پانی جس میں بنجر پن تھا، موت تھی، وہ موت اور بنجر پن پانی سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے یہ پانی اچھا ہے اور آج تک اچھا ہے۔ یہ اس کی دوسرا ملوک دوسرے باب کی 19 آیت سے 22ویں آیت تک یہ حوالہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر نمک کو پاکیزگی کے لیے استعمال کیا، اور نمک ملا پانی جو ہے وہ زندگی کی علامت بن جاتا ہے، زندگی دینے والا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے فضل سے پانی کو پاک کیا گیا تھا، اور نمک پاکیزگی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اور حزقیال 16ویں باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نومولود بچے کی، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے پانی میں نمک ملا کر اس پانی سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ حزقیال 16 باب 4 آیت میں ہم نمک ملے پانی کا ذکر سنتے ہیں جو پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رومی فوجی جو ہیں ان کو تنخواہ کے ساتھ نمک دیا جاتا تھا، اور نمک جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز تھی، اس لیے ان کو تنخواہ کے ساتھ تھوڑا سا نمک دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بیش قیمت جو ہے وہ نعمت ہے۔ جب میں اٹلی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے ہمیں دعوت دی گئی، مدعو کیا گیا، تو اس گھر کا جو مالک تھا اس نے بڑی خوبصورت بات بتائی جو میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں نمک اگر زمین پر گر جائے تو اس کو منحوسی سمجھا جاتا ہے، اس کو منحوس بات سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر تیل گر جائے، جو کھانا پکانے والا تیل ہے، جیسے زیتون کا تیل وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تیل زمین پہ گر جائے تو اس کو خوش قسمتی، خوش بختی سمجھا جاتا ہے، یہ خوشحالی کی علامت ہے۔ لیکن اگر نمک ٹیبل سے نیچے گر جائے یا ہاتھ سے نیچے زمین پر گر جائے تو اس کو بدبختی یا منحوسی سمجھا جاتا ہے۔ اسی خدا میں عزیز مومنین، نمک عام طور پہ روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، کس چیز میں؟ کھانے میں، چاہے آپ تڑکے والے چاول بنا رہے ہیں، فرائیڈ رائس بنا رہے ہیں، چاہے آپ سالن پہ بنا رہے ہیں، تمام کھانوں میں سوائے سویٹ ڈش کے، کچھ لوگ سویٹ ڈش میں بھی تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں ذائقہ دار بنانے کے لیے۔ زیادہ تر جو مسالے ہیں ان میں ایک مسالہ جو ہے ہم نمک کو کہتے ہیں، جو کھانے کو ذائقے دار بناتا ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کہتے ہیں جی بد مزہ کھانا ہے، اگر مسالے پورے ہوں تو ہم کہتے ہیں بڑا ذائقے دار کھانا ہے۔ اور نمک جو ہے وہ کھانے کو ذائقے دار بناتا ہے۔ نمک جو ہے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دیگر جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور ذائقہ بڑھانے کے لیے یا برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یسوع المسیح جب کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا ایک مشن ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شاگردوں کا جو مشن ہے وہ ایک محدود قوم کے لیے نہیں، صرف اسرائیل کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، اس سے مراد پہلی بات جو ہے کہ ہمارا مشن جو ہے یہ عالمگیر ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، لفظ دنیا استعمال ہوا ہے، اور مقدس متی کی انجیل کا جو آخری باب ہے اس میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا، وہاں پر لفظ سب قومیں استعمال ہوا ہے، سب قومیں اور دنیا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شاگردوں کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک عالمگیر مشن ہے جس کو انہوں نے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور شاگردوں کا جو مشن ہے وہ دنیا کا نمک اور نور بننے کا مشن ہے۔ جیسے نمک کھانے کے ذائقے کو برقرار رکھتا ہے، ایک مسیح جو ہے، ایک بپتسمہ یافتہ جو ہے، ضرور ہے کہ وہ اس دھرتی پہ ایمان کو قائم رکھے۔ یہ پیغام جو ہے
तो जॉन पॉल II ने टोरंटो में नौजवानों को दिया था कि नमक जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुए नौजवानों के लिए कि तुम ज़मीन का नमक हो, इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह दोबारा आए तो वो इस धरती पे ईमान बरकरार पाए। ये मतलब है कि जैसे नमक जो है खाने को जायकेदार बनाता है और उसको महफूज करता है, ज़रूर है कि तुम ईमान, मोहब्बत और अमन को इस दुनिया में महफूज रखो। ये मुराद है जब पोप जॉन पॉल II ने सारी दुनिया के नौजवानों को कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो, और उनको सिखाने की ये कोशिश की कि हम ये सीख कर जाएं कि हमने इस दुनिया में अमन, मोहब्बत और ईमान को महफूज रखना है। जैसे नमक खाने को महफूज करता है, ऐसे हमने इस दुनिया में इन तीनों चीज़ों को बरकरार रखना है, कायम रखना है। ईमान, मोहब्बत और अमन, 3 बातें हैं। अजी आप मेरे साथ दोहराएंगे, कौन कौन सी 3 बातें हैं? अमन, मोहब्बत और ईमान। जो पीछे बैठे थे वो भी शिरकत करें, इस कलाम में शामिल हो। हाँ जी, 3 बातें हैं। कौन कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? दोहराई जरा। अमन, मोहब्बत और ईमान, ये 3 चीज़ें हैं कि हर बपतिस्मा याफ्ता का ये मिशन है। हर वो शागिर्द जो मुबारकबादियों पर ईमान रखता है, ये उसके लिए पैगाम है कि वो इस दुनिया में एक बामकसद ज़िंदगी बसर करे। ज़मीन का नमक होने का किरदार अदा करे इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं है, और वो हम सबको भी कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। जब यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि तुम्हारे अच्छे काम जो है उससे तुम अपने ईमान को जाहिर करो, अपने अच्छे कामों की रोशनी दूसरों तक पहुंचने दो। इसलिए बिशप रॉबर्ट बैरन ने कल के अपने पैगाम में जो रिकॉर्ड करवाया वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि तुम चमकने के लिए बुलाए गए हो। चमकने के लिए, मसीह होते हुए तुम चमकने के लिए, यानी वो शहर जो पहाड़ पर बसा है उसकी मानित बनने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए अपने नेक कामों को छुपाना नहीं, पोशीदा ज़िंदगी नहीं बसर करनी। एक मसीही, एक शागिर्द की ज़िंदगी नूर की मानित हो। जब यीशु मसीह ने एक मिसाल पेश की है कि अब चिराग को रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं, यानी चारपाई के नीचे या मेज़ के नीचे नहीं रखते, बल्कि रोशन जगह पे रखा जाता है ताकि जो घर में दाखिल हो उनको वो रोशनी पहुंचाए, उनकी मदद हो, ताकि उनको ठेस ना लगे। ऐसे ही एक मसीही मोमन जो है, एक बपतिस्मा याफ्ता जो है, उसकी भी ऐसी ज़िंदगी रोशन चिराग की मानिंद हो। हम रोशन चिराग जैसी ज़िंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए हैं, और ज़रूर है कि अपने नेक कामों से हम अपनी ईमान की गवाही और ईमानी गवाही की रोशनी दूसरों पर जाहिर करें। अमली नुक्ते में आज की जो पहली तिलावत है वो हमारी मदद और रहनुमाई करती है कि दुनिया का नूर होने का क्या मतलब है। आज की जो पहली तिलावत है ये इशाया नबी के सहीफे में से ली गई है, उसके 58वें बाब 7 से 10वीं आयत तक, और आखिरी आयत जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें बयान करती है कि अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को अंडेले और दुखी जान को असुदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानिंद होगी। यानी जब हम अच्छे काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ये हमारे ईमान की अच्छे कामों की रोशनी है जो दूसरों तक पहुंचती है। खुदा हम सबको ये फजल अता करे ताकि हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में रहते हुए दुनिया का नूर बनकर चमके और ज़मीन का नमक बनकर नमक का सा किरदार अदा करते हुए हम मोहब्बत और ईमान को बरकरार रखने वाले बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक